معزز سامعین کرام، میں نے قرآن کی آیت پر اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے. یہ قرآن کا پہلا جملہ یہ نازل ہوا، اسلام کا یہ پہلا جملہ ہے جو ہمارے نبی کے نازل ہوا. اقرأ، پڑھو. اور مسلمان اسی سے دور ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سرداری مال دولت سے نہیں ہوتی ہے، سرداری اولاد زیادہ ہونے سے نہیں ہوتی ہے، سرداری لاٹھی مضبوط ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلیۃ خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. یہ حدیث مبارکہ ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو، جس طرح سے سونے اور چاندی کے کان ہیں اسی طرح سے انسان بھی اسی کانوں کی طرح مختلف کانے ہیں. مگر جو زمانے جاہلیت میں سردار تھے، زمانے جاہلیت میں سردار تھے، وہ اسلام میں بھی سردار ہیں. مگر ایک شرط ہے، شرط وہ یہ ہے کہ جو زمانے جاہلیت میں سردار ہیں وہ اسلام میں بھی سردار ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ فقیہ بن جائے، عالم بن جائے. سبحان اللہ. کیا ہو جائے؟ فقیہ ہو جائے. اذا خیارهم فی الجاہلیۃ خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا. جو زمانے جاہلیت میں سردار تھے، اعلیٰ تھے، وہ اسلام میں بھی اعلیٰ ہیں، سردار ہیں. مگر کب؟ جب وہ عالم بن جائے، جب وہ عالم ہو جائے، جب وہ فقیہ ہو جائے، جب وہ جاننے والا ہو جائے، تب اس کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے. اگر آپ نے علم حاصل کیا ہے، دوسروں کو پڑھایا ہے، سکھایا ہے، تو اس علم کی بدولت اب ہمیشہ ہمیں دنیا میں زندہ و جاوید رہیں گے. علم کی بدولت. دیکھیں طالب علم کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے. ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی آپ فرماتے ہیں قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں نکلا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اور دیکھیں طالب علم کی کتنی فضیلت ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. اور فرشتے خوش ہو کر کے، فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر کے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. سبحان اللہ. رحمت تو صحیح کڑوا خلق میں مدرسہ کھل رہا ہے، مدرسے کا افتتاحی پروگرام ہے. یہاں پہ جب بچے آئیں گے پڑھنے کے لیے تو جو نیک بچہ ہوگا، جو اچھا بچہ ہوگا، اس میں کوئی شرط نہیں. حدیث مبارکہ میں، حدیث مبارکہ میں یہی ہے کہ طالب علم سے فرشتے خوش ہو کر کے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. ذرا سوچیں مدرسے کے بچے یہاں آئیں گے، اس مدرسے میں تعلیم حاصل کریں گے، یہاں پہ چلیں گے، آئیں گے، جائیں گے، تو فرشتے یہاں پر بچھائیں گے. جہاں فرشتے ہوں گے پھر وہاں رحمت کی بارش کیسے نہیں ہوگی؟ یاد رکھیں طالب علم ہوتے ہیں جہاں پہ رحمت کے فرشتے اترتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے مدرسہ کھول کر کے، اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. اور اس کا علم سب کو ملے گا، جتنے لوگ اس میں شامل ہیں سب کو ملے گا. کیونکہ اب یہاں پہ قرآن خوانی ہوگی، قرآن پڑھیں گے، دن بھر بچے قرآن پڑھیں گے. اب جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہ عرب کے رحمتیں نازل ہوں گے اور اس کا اثر پورے گاؤں والوں پر پڑے گا. طالب علم ان کی بڑی فضیلت، انہیں کہا جاتا ہے مہمان رسول. کبھی انہیں ہم نیچی نگاہوں سے نہ دیکھیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان، ان کی عزت کرے، اپنے گھروں میں لے جائے، گھمائیں. گھروں میں جاتے ہیں بچے تو گھروں میں برکتیں نازل ہوتی ہیں صدقے میں یہ قدم پڑھنے کی وجہ سے. اور دیکھیں کہ کتنی فضیلت ہے. وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي النَّارِ. ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طالب علم کے لیے یستغفر لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت دعائیں کرتی ہیں. یہ کتنی فضیلت ہے. علم روشنی ہے، علم روشنی ہے، اس کے ذریعے سے روشنی پھیلتی ہے. جہاں پہ علم کی روشنی بانٹی جاتی ہے
وہاں سے جہالت ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، اور آگے فرماتے ہیں فإن المال یفنى عن قریب وإن العلم باق لا یزال۔ یہ شعر ہے، پتہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تقسیم پر ہم راضی ہیں، اللہ نے جو بٹوارا کیا ہم اس پر راضی ہیں، ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال ہے۔ مال کس کے لیے پروا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، جشن امام حسین آپ مناتے ہیں، ذکر شہداء کربلا آپ مناتے ہیں، انہی کا والد کا قول ہے علی رضی اللہ تعالیٰ قول آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تقسیم پر جو اللہ نے بانٹا ہے، جو اللہ نے تقسیم کیا اس پر راضی ہیں، اور اس اعتبار سے راضی ہے کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں یہ جو مال ہے مال قریب فنا ہو جائے گا، مگر علم ایسی چیز ہے کہ ہمیشہ ہمیں باقی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ ہی کے فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں لیس الجمال باقواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ آپ فرماتے ہیں خوبصورتی ایسے کپڑوں پہ نہیں ہے جو ہمیں مزین، بلکہ خوبصورتی علم اور ادب کی خوبصورتی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں لیس الیتیم الذی قد مات والدہ وَإِنَّ الْيَتِيمَ يَتِيمُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ۔ آپ فرماتے ہیں یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ انتقال کر گیا ہو، جس کا باپ مر گیا ہو، بلکہ یتیم وہ شخص ہے جو علم و ادب سے خالی ہے۔ ذرا سوچے ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں، ہم علم سے کتنے دور ہیں، ہم علم حاصل نہیں کرتے۔ آج اتنا آسان ہو گیا، جگہ جگہ پہ اسکول ہے، جگہ جگہ پہ کالج ہے، مدرسہ ہے، مگر پھر بھی ہم علم سے دور ہیں۔ اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھیں، ہمارے اسلاف اتنی پریشانیاں جھیلی، اتنی انہوں نے پریشانیاں اٹھائی علم حاصل کرنے کے لیے جس کا کوئی جواب نہیں، مگر انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ شیخ حجاج امام الحدیث حافظ الحدیث شیخ حجاج بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ شبابہ محدث کے یہاں علم حدیث پڑھنے کے لیے گئے تو آپ کی غریب ماں نے 100 کلچے یعنی 100 روٹیاں بنا دی اور آپ کو دے دیا، آپ نے گھڑے میں رکھا اور آپ وہاں سے نکلے۔ اب وہ روٹیاں کھائیں تو کس چیز سے کھائیں؟ تو روٹیاں تو ماں نے پکا کر دے دی، مگر ہونہار طالب علم نے کیا کیا کہ ایسے سالن کا انتظام کیا، وہ ایسا سالن کہ کثیر و لطیف اور اتنا زیادہ اور ایسا تازہ کہ کبھی وہ باسی نہ ہو، ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ وہ کون سا سالن تھا؟ وہ دریائے دجلہ کا پانی تھا۔ اللہ کیا تھا؟ وہ دریائے دجلہ کا پانی تھا۔ جب تک آپ اس محدث کے پاس علم حاصل کرتے رہے، اس میں سے آپ ایک روٹی نکالتے اور دریا کے پانی میں روٹی کو بھگو کر کھا لیتے اور دنوں رات محنت سے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب 100 روٹیاں ختم ہو، روزانہ ایک روٹی کھاتے تھے، جب 100 روٹیاں ختم ہو گئی تو آپ کو مجبوراً اس محدث کا در کو چھوڑنا پڑا۔ ذرا سوچے تو صحیح کتنا مشکل والا دور تھا، کتنی پریشانیوں سے ہمارے اخلاق نے علم کو حاصل کیا، مگر ہم انہیں کے ماننے والے ہیں، انہیں کے چاہنے والے ہیں کہ آج ہم علم سے دور ہیں، علم حاصل نہیں کر رہے ہیں، علم سے بہت کوسوں دور ہیں، اور تو دینی علم سے بہت دور کی بات ہم دنیاوی علم بھی نہیں حاصل کر رہے ہیں۔ ارے مسلمان آپ کے یہاں چھٹکا جاوا میں اب مدرسہ کھل گیا ہے، آپ اپنا وقت نکال کر کے حافظ صاحب کو اپنا وقت دے کہ حافظ صاحب ہمیں بھی کچھ نماز کا طریقہ بتا دیجیے، حافظ صاحب نماز جنازہ کا پڑھنا، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ سکھا دیجیے، حافظ صاحب کس طرح سونا چاہیے اس کا طریقہ ہمیں بتا دیجیے، کس طرح وضو کرنا چاہیے اس کا طریقہ ہمیں سکھا دیجیے۔ اب آپ کے یہاں مدرسہ کھل گیا ہے، اس کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ دنیاوی علم دینی علم دونوں ضروری ہے۔ پتہ ہے جہاں جہاں علم جاتا ہے وہاں شہرت اور دولت خود بخود جاتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں اور ایسے نبی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما، مجھے ایسی حکومت دے کہ اس سے پہلے تم نے کسی کو حکومت نہیں دی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھے ایسی حکومت عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی حکومت دی کہ آپ کی حکومت انسان کو انسان، جناتوں پر بھی آپ کی حکومت تھی، چرند پرند پر بھی آپ کی حکومت
थी, यानी जितने मखलूकात हैं सब पर आपकी हुकूमत थी, यहाँ तक कि हवा पर भी आपकी हुकूमत थी। आखिर बात क्या थी, वजह क्या थी कि सारी चीज़ों पर आपकी हुकूमत, इससे पहले न किसी को हुकूमत ऐसी मिली न अब किसी को अब तक किसी को मिली है, ऐसी हुकूमत किसी को नसीब नहीं हुई। आखिर वजह क्या थी? तो आपने जब ये दुआ किया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा था, 3 चीजें लेकर के भेजा था। पहली चीज क्या थी? दौलत। दूसरी चीज थी शोहरत। तीसरी चीज थी इल्म। क्या? 3 चीजें भेजा, इल्म, दौलत, शोहरत। तीनों चीजें आई साथ में। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा जो चुनेगा अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमा देगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसको पसंद किया? इल्म को पसंद किया। किसको पसंद किया? इल्म को पसंद किया। जब इल्म को पसंद कर लिया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा दौलत से, शोहरत से चलो अब हम चले। तो दौलत और शोहरत ने जवाब दिया है जिब्रील अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें पैदा किया था तो पैदा करने के बाद हमें इल्म के ताबे कर दिया था कि जहाँ जहाँ इल्म जाए वहाँ वहाँ दौलत और शोहरत खुद चली जाए। सुभान अल्लाह। इसी की बदौलत है कि जहाँ इल्म है वहाँ खुद ब खुद दौलत शोहरत चली जाती है। तो इल्म हासिल करें। और आज देखें मुसलमानों की हालत, देखें आज के मुआशरे पर गौर करें, ईसाइयों को देखें, यहूदियों को देखें, जिसने इल्म हासिल किया वो आज तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है, आज उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। मगर हम मुसलमान, हमारे पास तकरीबन 57-60 ममालिक होने के बावजूद ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो बैनुल अक़वामी सतह पर वो हो, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है। जरा देखिए तो सही हम कहाँ चले गए। हालांकि 800 साल पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाली कोई ज़ात है तो मुसलमानों की ज़ात है। इससे पहले किसी ने इतनी बड़ी हुकूमत नहीं की, पूरी दुनिया पर 800 साल हुकूमत की, फिर भी आज देखिए हम किस मस्ती के आलम में हैं। हम इल्म हासिल न करने की वजह से इस मस्ती के आलम में हैं। हालांकि कुरान का पहला जुमला मुसलमानों को नाज़िल होता है, ये करा पढ़ो, मगर हमने इल्म को पढ़ना छोड़ दिया, इल्म हासिल करना छोड़ दिया, हमने इल्म से दूरी इख्तियार कर ली। इसका ये नतीजा है कि हमें आज बहुत न पढ़ रहा है, जिसका एक नतीजा है कि हमें पस्ती में हम चले जा रहे हैं। याद रखें तब तक के मुसलमान इल्म हासिल करते रहे, ये जो नई नई इजादातें हैं हमारी बांधियां बनी रही, और आज हम दौलत के पीछे चले पड़े, दौलत हासिल करने के पीछे लग गए। तो आज हम इल्म से दूर हो गए, इजादात से दूर हो गए, अपने असलाफ से दूर हो गए, अपने दीन से दूर हो गए। तो आज हमें ज़रूरत है इल्म हासिल करें। मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ आप दीनी इल्म हासिल करें, बल्कि दीनी भी इल्म हासिल करे, दुनियावी भी इल्म हासिल करे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए और मदरसे को दिन दुनिया चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और जिन लोगों ने मदरसे के लिए मेहनत किया अल्लाह तबारक व तआला उनके उम्र में बरकत अता फरमाए, उनकी कमाई में बरकत अता फरमाए। पर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। लहद इश्क़ के शहक़दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके दे सुराग लेके चले।